لطفاً ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر محمد ستین ابن محمد حسین کے روح کو سمجھیں۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ المحکم وخطابه المتقن وقوله احسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تموتن الا وانتم مسلمون۔ صلوات علیکم۔ حضرت گرامی قدر، یہ آیہ کریمہ جس میں خالق کائنات نے انسان کی موت کا ذکر کرتے ہوئے دین اور اسلام کا ذکر کیا، ارشاد ہوتا ہے کہ جناب یعقوب کی یہ وصیت ہے اپنے بیٹوں سے کہ اے میرے لاڈلو، تم کوئی اور دین اختیار نہ کرنا سوائے دین اسلام کے، اور دیکھو تمہیں کبھی بھی موت نہیں آنی چاہیے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ کو لے کر انسان یہ غور و فکر کر سکتا ہے اور یہ توجہ دے سکتا ہے کہ عالم انسانیت کیا کرے، کیوں ایسا کہا گیا ہے کہ تمہیں موت نہیں آنی چاہیے مگر حالت اسلام میں۔ اس کا مطلب یہ کہ قرآن کی تمنا یہ ہے کہ انسان صرف جینے کی فکر نہ کرے، مرنے کا بھی انتظام کرے۔ اگر قرآن مجید کی یہ تمنا نہیں ہے تو وہ کیوں کہہ رہا ہے کہ تمہیں موت نہیں آنی چاہیے مگر حالت اسلام؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نظریہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ صاحب اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ بھئی چاہے کیسے ہی جیو مگر جب مرو تو تمہیں مسلمان ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ کہ زندگی چاہے کیسے ہی کیوں نہ گزر رہی ہو، مرتے وقت مسلمان ہونا یہ انسان کے فائدے کی بات ہوگی۔ لیکن قرآن ایسا کبھی نہیں کر سکتا کہ انسان کو آزاد چھوڑ دے، اور زندگی میں اگر اسلام کی ضرورت نہیں تھی تو پھر روزانہ نماز واجب کیوں ہے، پھر زندگی بھر میں حج واجب کیوں ہے، پھر استطاعت ہوتے ہوئے خمسوں کا واجب ہونا کیوں ہے، پھر استطاعت ہوتے ہوئے روزے کا رکھنا کیوں ہے؟ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مرتے وقت مسلمان ہو جاؤ تو یہ کیا ضروری ہے کہ زندگی میں پریشان ہو جاؤ؟ بھئی زندگی میں پریشانیوں کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ پھر کیوں کلمہ پڑھیں، کیوں خمس دیں، کیوں جہاد کریں، کیوں روزے رکھیں، کیوں بھوکے رہیں، کیوں خیرات کریں، کیوں اپنا مال خرچ کریں؟ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ تم تو مرو تو مسلمان ہو کے مرو۔ ان آیات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا مرنا اور پروردگار عالم کا یہ کہنا کہ تمہاری موت بھی مسلمان ہونی چاہیے، یہ قابل غور و فکر ہے، اس لیے کہ پروردگار عالم نے اسلام کو موت سے کیوں جوڑا۔ اب جب قرآن سمجھ میں نہ آئے تو حدیث سے پوچھو، اور جب حدیث سمجھ میں نہیں آئے تو قرآن
قرآن سے پوچھو۔ حدیث اگر قرآن کے خلاف ہو تو وہ حدیث نہیں ہے۔ قرآن مجید اگر حدیث سے جا کر تفسیر نہیں ہو سکتا تو وہ کسی چیز سے تفسیر نہیں ہو سکتا۔ ظاہر سی بات ہے، عام آدمی اتنا اچھا نہیں سمجھا سکتا ہے جتنا معصوم سمجھا سکتا ہے۔ معصومین حضرات نے قرآن مجید کو سمجھانے کے لیے ایک ایک لفظ میں وہ مفاہیم، وہ مطالب رکھے ہیں کہ جہاں انسانیت شکر گزار ہوتی ہے معصومین حضرات کی، کہ جس لفظ کو پورا سماج مل کر بھی پیدا نہیں کر سکتا تھا، معصومین نے ایک لفظ میں وہ تفسیر کی ہے۔ تو قرآن مجید نے یہ کہا تھا کہ تم مرو، تم مسلمان ہو کر مرو۔ رسول اللہ نے یہ کہا من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو مرے اور محبت آل محمد پر مرے وہ زندہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ رسول نے بھی موت سے محبت کو جوڑا، قرآن نے بھی موت سے اسلام کو جوڑا۔ کوئی راز تو ہے جو حدیث بھی یہ کہہ رہی ہے کہ تمہیں مرتے وقت محب آل محمد ہونا چاہیے، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں مرتے وقت مسلمان ہونا چاہیے۔ کوئی راز ہو یا نہ ہو، ایک راز تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو لہجہ قرآن کا ہے وہی معصوم کا ہے، جو بات معصوم کہنا چاہ رہے ہیں وہی قرآن کہنا چاہ رہا ہے۔ بس فرق اتنا ہوتا ہے کہ قرآن نے جس کا نام اسلام رکھا ہے، رسول نے اسی کا نام محبت آل محمد رکھا ہے۔ قرآن نے صرف اتنی بات کہی ہے کہ تمہیں موت نہیں آنی چاہیے مگر مسلمان ہو کر، رسول اللہ نے یہ کہا ہے کہ تمہیں موت نہیں آنی چاہیے مگر محبت آل محمد میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں نے بات تو ایک ہی کہی ہے، موضوع بدل دیا گیا ہے۔ ایک جگہ اسلام رکھا گیا ہے اور ایک جگہ محبت آل محمد رکھی گئی۔ اسلام کو اور محبت آل محمد کو ہم کہاں جا کے جوڑیں گے؟ کہیں نہ کہیں تو جوڑنا پڑے گا۔ دو ذاتیں الگ الگ بول رہی ہیں، ایک کہہ رہا ہے کہ مرتے وقت مسلمان رہو، ایک کہہ رہا ہے کہ مرتے وقت محبت آل محمد رکھو۔ تو ہمیں کہیں نہ کہیں کوئی ایسی حدیث ضرور لانا ہوگی جو ان دونوں کو جوڑ دے۔ میں وہ حدیث سنانے جا رہا ہوں، جناب چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، اور میں حدیث پڑھ کر ہی اپنے موضوع پر ایک مہر تصدیق ثبت کر سکتا ہوں۔ اگر آپ کے امکانات سماعت میں اتنی گنجائش موجود ہے کہ جو اسے محسوس کر سکیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی موضوع کو تکمیل کے لیے اس سے بہترین دلیل فراہم نہیں ہو سکتی کہ اسلام کا اور حب اہل بیت کا رشتہ کیا ہے۔ چنانچہ ایسی بہت ساری احادیث ہیں، میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ بہت ساری احادیث نہیں ہیں، مگر یہ فرمان مقدس جو ایک چھٹے معصوم کا ہے وہ بہت اہم ترین ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمائے لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ، ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے، وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، اور اسلام کی بنیاد ہم اہل بیت کی محبت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا جسے اسلام سمجھ رہی ہے، رسول اسلام اسی کو محبت اہل بیت سمجھ رہی ہے۔ اب جس کے پاس اسلام ہے اسے سوچنا پڑے گا کہ محبت آل محمد ہے یا نہیں ہے، اور جس کے پاس محبت آل محمد ہے اسے یہ سوچنا پڑے گا کہ اس کے پاس اسلام ہے یا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر محبت کے اسلام آگے نہیں بڑھ سکتا، اگر بغیر اسلام کے محبت آگے نہیں بڑھ سکتا۔ توجہ دیتے رہیے گا۔ دیکھیے اہل بیت بھی یہ نہیں چاہتے ہیں کہ کافر ہمیں چاہے، وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ مسلمان ہمیں چاہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ اہل بیت بھی یہ نہیں چاہتے ہیں کہ بندہ مسلمان نہ ہو اور ہمارا ہو، اسلام بھی یہ نہیں چاہتا ہے کہ بندہ اہل بیت کا نہ ہو اور ہمارا ہو۔ لہذا ان دونوں کے اندر ایک لازم اور ایک ملزوم شے ہے۔ لازم و ملزوم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ تمہیں موت نہیں آنی چاہیے مگر یہ کہ تم مسلمان۔ شاید آپ اس لیے بھی حیرت زدہ ہیں کہ مولانا موت پہ مجلس پڑھ رہے ہیں یا اسلام پہ مجلس پڑھ رہے ہیں، تو میں دونوں کو ملا کر بھی پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ قرآن مجید نے ملا کر ہی بات کی ہے۔ قرآن مجید خالی موت کی بات کرتا تو میں بھی یہ موضوع قرار نہ دیتا کہ موت اور اسلام، لیکن قرآن مجید نے چونکہ دونوں کو ملایا ہے، تمہیں موت نہیں آنی چاہیے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو،
تو ہو سکتا ہے کہ آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ یہ صرف ایک آیت ہے اور ایک آیت پر اتنی بڑی مجلس پڑھ دینا کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. یقیناً عقل مندی کی بات نہیں ہے، مگر میں دوسری آیت سناتا ہوں. جناب یوسف جیسے پیغمبر نے دعا مانگی، توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، مجھے مسلمان وفات دینا. یہ نہیں کہا کہ مجھے مسلمان زندگی دینا، یہ کہا مجھے مسلمان موت دینا. توفنی مسلمن، عجیب بات ہے، یوسف جیسا نبی تو یہ دعا کر رہا ہے کہ مجھے مسلمان موت دینا، اور جھوٹا آدمی کبھی ہاتھ بھی نہیں اٹھاتا کہ مجھے مسلمان وفات دے دینا. ایک صلوات پڑھ دے محمد وعلی محمد. جن کی پوری زندگی نبوت پہ گزری، جن کی پوری زندگی صداقت پہ گزری، جن کی پوری زندگی ہدایت پہ گزری، جن کی پوری زندگی اللہ کی مشیت پہ گزری، جو مرضی پروردگار کی دنیا میں مالک رہے، وہ افراد یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مسلمان وفات دینا، اور جن کے لسن زیرہ درست نہیں ہے، جن کے اعمال حسنہ کی لسٹ مرتب نہیں ہے، جن کے اقوال پر جھوٹ کی مہریں لگی ہوئی ہیں، جن کے کردار پر بدنمائی کے داغ لگے ہوئے ہیں، جن کی خواہشات پر دوسروں کے آروپ لگے ہوئے ہیں، وہ کبھی تمنا نہیں کریں گے کہ ہمیں مسلمان وفات دینا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان جینا اور ہے، مسلمان مرنا اور ہے. سوچئے تو صحیح، جن کے نہ اقوال درست ہیں، نہ زبان درست ہے، نہ ایمان درست ہے، نہ عقیدہ درست ہے، نہ دل درست ہے، نہ ایمان، نہ ارادے درست ہیں، نہ دماغ درست ہے، نہ فکر درست ہے، نہ سوچ درست ہے، نہ ادراک درست ہے، نہ آنکھیں درست ہے، نہ بصارت درست ہے، نہ زبان درست ہے، نہ گفتار درست ہے. انہیں کوئی فکر نہیں ہے مرنے کی، مگر ایک پیغمبر کو فکر ہے مرنے کی. ایک پیغمبر یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے مسلمان موت دے دے، اور پیغمبر نے ایک اور لفظ بھی کہا، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، مجھے صالحین سے ملحق کر دینا. اس کا مطلب یہ کہ صالحین ہی وہ لوگ ہیں جو یہاں بھی کام آنے والے ہیں، وہاں بھی کام آنے والے. اس کا مطلب یہ کہ صالحین وہ لوگ ہیں جو یہاں بھی کام آنے والے ہیں اور وہاں بھی کام آنے والے. یہ صالحین کا لفظ بتا رہا ہے کہ مومنین اور ہوتے ہیں، صالحین اور ہوتے ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ توفنی مسلم والحقنی بالمومنین، مجھے مومنین سے ملا دینا. وہ تو مجلسیں کہہ رہی ہیں کہ مومنین سے گزارش ہے، پیغمبر تو یہ کہہ رہے ہیں مجھے صالحین سے ملا دینا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مومنین کا مقام اور ہے، صالحین کی منزل اور ہے. اور ورنہ پیغمبر جیسا انسان اور یہ کہے کہ مجھے صالحین سے ملحق کر دے، اور اس کے باوجود یہ فکر. شاید آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ مولانا پھر بھی وہ دونوں کے دونوں مرنے کی تو تمنا کر رہے تھے. جناب یعقوب اپنے بیٹوں سے کہہ رہے تھے کہ تم مت مرنا مگر مسلمان ہو کر. جناب یوسف اپنے آپ سے کہہ رہے تھے کہ پروردگار عالم مجھے موت دینا مگر مسلمان حالت میں. تو یہ بات ان کی ہے، ہمارا کیا ہے؟ کوئی ایسا بھی ہے جس نے زندگی میں یہ دعا کی ہو کہ مجھے مسلمان قرار دے لے؟ اب اگر مجلسیں سنی جاتی رہتی اور یاد ہوتی یا تھوڑا سا بھی اثر مجلسوں کا ہوتا تو بہرحال یہ لفظ اتنا گم نہیں ہوتا جتنا گم ہوا ہے. صرف صلاحیت خطابت ہی میں نہیں ہونی چاہیے، تھوڑی سی سماعت میں بھی ہونی چاہیے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وعلی. کوئی زندگی میں بھی ایسا ہے مولانا جس نے یہ کہا ہو کہ مسلمان قرار دے لے؟ تو میں آپ کو دو آدمی بتاتا ہوں جنہوں نے زندگی میں یہ کہا کہ ہمیں مسلمان بنا لے. توجہ دیجیے گا. جناب ابراہیم اور اسماعیل کعبہ بنا رہے تھے، اور کعبہ بناتے بناتے دعا کر رہے تھے وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ، پروردگار ہم دونوں کو اپنا مسلمان بنا. بڑی عجیب بات ہے، کعبہ بناتے وقت یہ دعا کرنا کہ ہم دونوں کو مسلمان بنا دے. ایک آدمی جو ہمارے سماج اور معاشرے میں تھوڑی سی بھی عقل رکھتا ہے وہ یہ ضرور کہہ دے گا کہ مولانا یہ کیسی آیت آئی کہ نبی کہہ رہا ہے کہ مجھے مسلمان بنا لے، پیغمبر کہہ رہا ہے کہ مجھے مسلمان بنا لے، معمار کعبہ کہہ رہا ہے کہ مجھے مسلمان بنا لے، خلیل خدا کہہ رہا ہے کہ مجھے مسلمان بنا لے، جس پر سچائیوں کا انحصار ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے مسلمان بنا لے.
جس پر روزانہ فرشتے آ کر مہمان بنتے ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے مسلمان بنا دے؟ اے مولانا، جب وہ مسلمان ہی نہیں تھے تو پیغمبر کیسے تھے؟ میں نے کہا اسے چھوڑ کہ انہوں نے دعا کیوں مانگی، تو یہ دیکھ جھوٹا بھی یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے مسلمان بنا لے، خائن بھی کبھی یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے مسلمان بنا لے، مکار بھی کبھی یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے مسلمان بنا لے، غدار بھی کبھی یہ دعا کر رہا ہے کہ مجھے مسلمان بنا لے۔ اب یہ کیوں کیا انہوں نے، یہ ان سے پوچھنا، میں ایک لفظ بتا رہا ہوں، ان کی دعا بتا رہی ہے کہ خود کی نظر میں مسلمان ہونا اور ہے خدا کی نظر میں مسلمان ہونا۔ ہم بریانی کھاتے ہیں مسلمان ہیں، ہم بوٹیوں کو بہت خیال رکھتے ہیں مسلمان ہیں، ہمیں بریانی اور قورمے کا ذائقہ معلوم ہے، ہمیں مسلمان ہے۔ کیا کیجئے گا اس قوم کا جو برسوں سے چاولوں میں بوٹیاں تلاش کر رہی ہے؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ کیا کیجئے گا اس قوم کا جو برسوں سے بریانی پہ تلاش کر رہی ہے، اور حد یہ ہو گئی ہے کہ شریعت کے نام پہ بریانی بنی تھی، آج طبیعت کو شریعت بنا لیا گیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے صاحب ایمان وہیں آئیں گے جہاں بریانی ہوگی، اس کے علاوہ نہ کوئی ایصال ثواب ہوگا، نہ کہیں مجلس ہوگی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چاولوں کی خوشبو، یخنی کا دباؤ اور قورمے کی دنیا، اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ کون کتنا آتا ہے، لیکن اللہ ہر سماج میں ہر طریقے کا پروگرام کرا کے دکھلا دیتا ہے۔ طبیعت والے کتنے ہیں، شریعت والے کتنے ہیں؟ کیا جملہ تھا یہ، توجہ دیجیے گا۔ شریعت والے کتنے ہیں، طبیعت والے کتنے ہیں؟ دوسرا جملہ بھی سنبھال لیجئے گا، ہر جگہ بھیڑ اور بھیڑ کا نہ ہونا بتاتا ہے طعام والے کتنے ہیں، امام والے کتنے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ تو کم سے کم اس پیغمبر کو دیکھ کر یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنا مکان بنا رہے تھے تو یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں مسلمان بنا رہے، اس نے خدا کا مکان بنایا اور آواز دی، ہمیں اپنا مسلمان بنایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کائنات کے اندر یہ جو لفظ جوڑا جا رہا ہے، لا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہیں آنی چاہیے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ میں اپنی بات کو ثبوت اور دلائل اس وقت تک نہیں دے سکتا جب تک معصومین کا عمل مہر تصدیق بن کر سامنے نہ آ جائے۔ میں آپ کے سامنے اپنی دلیل میں نہیں، اگر میں پوری کتاب بھی لکھوں تو اس سے زیادہ اہم اور اس سے زیادہ بہتر اور اس سے زیادہ معتبر دلیل فراہم نہیں ہو سکتی۔ اگر میں 1000 دلیلیں بھی جمع کر لوں تو اس سے زیادہ بہتر، مصمم، مضبوط، مدلل اور عرفان سے بھری ہوئی کوئی دلیل نہیں ہو سکتی جو میں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر رہا ہوں، اور اتنی مانوس، اتنی مشہور، اتنی معتبر کہ آپ کے اذہان عالیہ میں نہ جانے کتنی مرتبہ کی وہ بات موجود ہے۔ متوجہ رہیے گا، میں کیا کہہ رہا تھا کہ موت کو اور زندگی کو ایک اہمیت حاصل ہے، مگر اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ مرنے والے کو مسلمان ہونا چاہیے۔ متوجہ رہیے گا، ساری دنیا میں ایک عظیم شخص، کائنات کا زبردست مفکر، زندگی کی رعنائیوں میں سب سے آگے، ہر صفات حسنہ میں سب سے بہتر، میں نے نام نہیں لیا اس لیے آپ الجھن میں شکار ہیں، ایک ایسا انسان جو ہر قدم پر کامیاب تھا، اس نے کہیں کامیابی کا نعرہ نہیں لگایا، اس وقت لگایا جب سر پہ ضربت لگی۔ ذرا سوچئے گا، جب اب شہادت میں صرف 3 دن باقی بچے، کیا ضرورت پڑی ہے مولا کائنات کو کہ اس وقت یہ کہیں فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا؟ کون آدمی ہے جو دم احتضار میں اپنی کامیابی کا اعلان کرے گا؟ کون آدمی ہے جس کے مرنے میں صرف 3 دن باقی بچے ہوں وہ اپنی کامیابی کا اعلان کرے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کی رعنائیوں میں گم ہونے کا نام کامیابی نہیں ہے، موت کو یقینی بنا دینے کا نام کامیابی۔ میرا لفظ بہت کمزور تھا، زندگی کے کسی بھی موڑ پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا
کہ وہ اتنی پر یقین ہو گئی ہے کہ وہاں کامیابی کا کھڑے ہو کر نعرہ لگا دو. ہو سکتا ہے کہ تم نے روزے بہت اچھے رکھے ہوں, یہ مقبولیت کی دنیا میں 4 چاند لگا رہے ہوں, ممکن ہے کہ تمہاری خیرات آسمان تک میں چمک رہی ہو, تمہارے قرآن کی تلاوت نے فرشتوں کو بھی محو حیرت کر دیا ہو, یہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے اعمال صالحہ کا چرچا فرشتوں میں ہو رہا ہو, لیکن پھر بھی تم تو گارنٹی سے نہیں کہہ سکتے کہ تم آج ہی سے کامیاب ہو گئے ہو. اس لیے کہ کامیابی کا نعرہ وہی لگا سکتا ہے جسے یقین ہو چکا ہو کہ میں بارگاہ خداوندی میں آ چکا ہوں. عزیزوں متوجہ رہیے گا, یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے. جب ہم ابھی 8 کلومیٹر پہلے کھڑے ہیں تو کیسے کامیابی کا نعرہ لگا دیں؟ کھٹانے میں آ کے تو نہیں کہہ سکتے ہم دادری پہنچ گئے, ابھی دادری دور ہے, اس لیے کہ ہم درمیان میں کھڑے ہیں. بس کلومیٹر کا باقی ہونا ہی تو یہ کہتا ہے قربتاً اللہ. ہر روز جو یہ نیت ہو رہی ہے ہم اللہ کے قریب ہو جائے, تو اس کا مطلب ابھی تک کئی کلومیٹر باقی ہیں, کئی منٹ دور ہو, کئی گھنٹہ دور ہو, جو جتنا دور ہے, لیکن جو قریب آ چکا وہ تو نعرہ لگا دے گا کہ میں کامیاب ہو گیا. جو قریب آ گیا وہ تو نعرہ لگا دے گا. تو جو دور ہے وہ قربتاً اللہ کہتے ہیں, جو بہت قریب تھا وہ فزت برب الکعبہ کہہ رہا تھا. ہر نماز ایک ہی دعویٰ تو کرتی ہے, قربتاً اللہ, ہم اللہ کے قریب ہو جائیں, یہی نعرہ تو کرتی ہے. لیکن اس نعرے کا کیا مطلب؟ فزت برب الکعبہ, کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یہ نعرہ کب لگایا؟ سنت نماز پڑھ کے لگایا, واجب سے پہلے لگایا. متوجہ رہیے گا, سنت نماز پڑھ کے لگایا اور واجب سے پہلے لگایا. جب ضرورت لگی جب لگایا, تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کامیاب وہ نہیں ہے جو اپنے دولت قدے میں رہتا ہے, کامیاب وہی ہے جو اللہ کے گھر میں عبادت گزار ہے. بہت توجہ دیجیے گا, کامیابی کا اعلان دولت سے نہیں کیا جائے گا, عبادت سے کیا جائے گا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. دیکھیے یہ لفظ گم ہو گیا, یہ لفظ آپ تک پہنچا ہی نہیں. یہ لفظ اس لیے نہیں پہنچا کہ دونوں چیزوں میں خلط ملط بات ہو گئی. تم جن چیزوں کو کامیابی سمجھتے ہو ان جگہوں میں سے ایک جگہ بھی کھڑے ہو کر مولا کائنات نے کامیابی کا نعرہ نہیں لگایا. مثال کے طور پر اپنے گھر میں کامیاب تھے, کہاں کامیاب نہیں تھے اس کو چھوڑیے, لیکن اپنے گھر میں نہیں لگایا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ تمہارا گھر کامیابی کا راز نہیں ہے, خدا کا گھر کامیابی کا راز ہے. جب ایک مرد کو 70 سرخ منہ والے اونٹ دیے, سارے مدینے نے دیکھا, اتنا بڑا مالدار آدمی کہ 70 سرخ منہ والے اونٹ اسے دے دیا ابو شمشان کو, اس دن نعرہ لگا دیتے کہ مجھ سے بڑا کامیاب کون ہے؟ کہا نہیں, خیرات, سخاوت اور دولت کی بنیاد پر کامیابی کے نعرے نہیں لگیں گے, عبادت کی بنیاد پر دعوے لگیں. آپ کہو گے کہ مولانا آپ کہے جا رہے ہو لیکن دلیل نہیں دے رہے ہو. میں دلیل میں قرآن پڑھ رہا ہوں. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, بتحقیق کامیاب ہو گئے وہ مومنین جنہوں اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں. متوجہ رہیے گا, متوجہ رہیے گا. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, بتحقیق کامیاب ہے, فلاح ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے تحفہ کامیابی دیا تو نماز, انہیں نعرہ لگایا کامیابی کا تو نماز. جو راستہ قرآن کا تھا وہی کل ایمان کا. تو اب اس کا صریحی مطلب یہ ہوا کہ ایک انسان کے لیے بہت اہم ترین عمل یہ ہے کہ وہ اپنی موت کو وابستہ اسلام کرے. کیوں؟ موت کو وابستہ اسلام کیسے کر سکتا ہے انسان؟ وہ تو اختیارات میں ہی نہیں ہوتا. نہیں, تمہیں مرنا چاہیے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو. یہ کہ ایک فکر مرتے وقت مسلمان رہنے کی. اب 2 ہی شکلیں ہیں اور وہ شکلیں ہی مجلس ہیں. بہت سے لوگ جیتے ہیں مسلمان, مرتے ہیں کافر, اور بہت سے لوگ
جیتے ہیں کافر مرتے ہیں مسلمان۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ یہ بہت عجیب و غریب ہے، بہت عجیب و غریب ہے۔ زندگی بھر مسلمان جیے، آخری وقت میں شیطان تمنائے حیات لے کر آگے بڑھا، تم مر رہے ہو مرو، مگر تمہاری اولاد کا کیا ہوگا؟ دوسری طرف سے آواز آ رہی تھی کلمہ پڑھو، زبان لکنت کرنے لگی، آخری وقت میں کلمہ بھی نہ پڑھ سکے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ صرف دنیا کی محبت میں ہوتا ہے، لیکن جو صبح اٹھتے ہی کلمہ پڑھنے کے عادی ہیں، جو رات کو سوتے وقت کلمہ پڑھنے کے عادی ہیں، جو اپنے بچوں کو کلمہ پڑھانے کے عادی ہیں، جن کی زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا کلمہ پڑھنا ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے شیطان جب بھی بولتا ہے وہ کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھتے ہیں، اور وہ سمجھ جاتا ہے یہ بندہ شیطان کا بندہ نہیں ہے، رحمان کا بندہ۔ لہذا ایسا نہیں تھا کہ پرانے زمانے میں گالیاں دے کے بچوں کو جگایا جاتا تھا۔ پہلے زمانے میں مائیں بچوں سے کہتی تھی اٹھ بیٹا کلمہ پڑھ، اور آج گالیاں دینا اس بات کا ثبوت ہے کہ خود ماں ہی کو کلمہ یاد نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب ماں کو اس کے باپ نے نہیں پڑھایا، یہ اپنے بیٹوں کو کیا پڑھائے گی؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ جب ماں کو اسی کے باپ نے کلمہ پڑھ کے نہیں جگایا تو کیا جگائے؟ اور اب تو ظاہر سی بات ہے ہر گھر میں ایک کہانی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کتنے سو رہے ہیں کتنے جاگ رہے ہیں۔ نہیں، میں اس لفظ کو اور بدلوں، ہر گھر میں ایک کہانی ہے، کتنے جاگے کتنے سوئے۔ ان سونے والوں سے پوچھو بھائی تم جاگے کیوں نہیں؟ کہا کیا کریں گے جاگ کے۔ ان جاگنے والوں سے پوچھو تم سوئے کیوں نہیں؟ کہا کیا کریں گے سو کے۔ میں نے کہا تم جاگے کیوں؟ کہا ہم جاگے اس لیے کہ ہمیں نماز پڑھنا تھی۔ یہ سو کیوں رہے ہیں؟ کہا انہیں نہیں پڑھنا تھی۔ ہر گھر میں پتہ چلتا ہے رحمان کی فوج کتنی ہے، شیطان کی فوج کتنی ہے۔ ارے صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ہر گھر میں پتہ چلتا ہے دولت کے بندے کتنے ہیں، مشیت کے بندے کتنے، ہر گھر میں پتہ چلتا ہے اللہ والے کتنے ہیں اور اپنے نفس والے کتنے۔ اور اب ظاہر سی بات ہے جو لوگ سورما بنتے ہیں کہ ہم مبلغ اسلام ہیں، پورے سماج میں یہ جھوٹا ہے، یہ مکار ہے، یہ گیدڑ ہے، یہ لٹیرا ہے، یہ غیبت خور ہے، یہ چغل خور ہے، یہ آ گیا چغلا، یہ سارے لفظ یہ بتا رہے ہیں کہ جو سورما سڑکوں پر کھڑے ہو کر دین پھیلانا چاہتے ہیں، ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے گھر میں دین پھیلا کر دکھلا۔ سوچو تو صحیح، اپنے گھر میں صبح صبح ایک لمحے کے لیے دین پھیلا کے دکھلائے۔ ذرا سوچو تو صحیح، جب تم انہیں دین نہیں پہنچا رہے ہو جو تمہارا کھا رہے ہیں، تو ان کو دیندار کیا بناؤ گے جن کا تم نے کھایا ہے؟ قوم تمہاری دعوت کرتی ہے، چغلی کے اعلان کے لیے تفسیر نہیں بناتی۔ تم قوم کو برا نہیں کہہ سکتے، اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ تمہیں اس نے کھانا کھانے کے لیے بلایا، چغلیاں کرنے کے لیے نہیں بلایا۔ تم دعوت میں آؤ، کھاؤ اور جاؤ۔ قوم کو برا کیوں کہہ رہے ہو؟ قوم کو برا اس دن کہنا جن کو تم کھلا رہے ہو جب وہ تمہارے پہ اشارے پہ نہ چلے۔ تو جس نے زندگی بھر عقیقے کے نام پہ تمہیں کھلایا، جس نے بارات کے نام پہ تمہیں کھلایا، جس نے ہر چیز کے نام پہ تمہیں کھلایا، تم شاید یہی وجہ تھی کہ ابو طالب نے دعوت تبلیغ کی بنیاد کھلانے پر ڈالی ہے، کھانے پر نہیں ڈالی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ کتنے بڑے مبلغ ہو، اپنے بیٹے کو مکار دیکھنا چاہتے ہو، ساری دنیا کو دیندار دیکھنا چاہتے ہو۔ اپنا لاڈلا غدار بھی ہو تو بہت اچھا ہے، دوسرے کا لاڈلا جھوٹ بھی بول دے تو ہم پیپر چھاپ دیں گے۔ یہ کیسی دنیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے
اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا اسلام صرف تمہاری اپنی خواہش کا پابند ہے، اللہ کی مرضی کا تابع نہیں ہے۔ کیا جملہ تھا! تم طبیعت کے بندے ہو، مشیت کے بندے نہیں ہو۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ چلیے عزیزو، آخری ریزن بتا کر میں ممبر چھوڑ دوں۔ آخری ریزن کیا ہوا کہ یہ تینوں آیتیں اس ملحق ہو گئی موت سے اور اسلام سے۔ کیا ہوا کہ وہ 3 حدیثیں ملحق ہو گئی موت سے اور اسلام سے؟ مولانا وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ رسول اللہ نے کہا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو محبت آل محمد پہ مر جائے وہ شہید ہے۔ رسول اللہ کو کہنا چاہیے تھا من عاش علی حب آل محمد مات عاشا، جو آدمی جیے محبت آل محمد۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مرے محبت آل محمد کا؟ اس کا مطلب یہ کہ جیو کسی بھی طرح اور مرو محبت آل محمد۔ اس کا تو یہی مطلب ہوا۔ یا رسول اللہ کیوں؟ کہ تم نہیں جانتے، میں نے عاشا کا لفظ نہیں رکھا، ماتا کا لفظ رکھا۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ جیو، میں نے یہ کہا کہ مرو بھی تو محبت آل محمد۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی نہ کوئی راز تو ہے جو رسول اللہ نے اس لفظ میں رکھا ہے۔ توجہ دیجیے گا، کوئی نہ کوئی راز ہے۔ وہ راز صاف ہے اور واضح ہے کہ جب ہم رسول ہو کر یہ نہیں چاہتے کہ کوئی مرے بغیر اسلام کے، مرے بغیر محبت اہل بیت کے، تو ہم یہ کب چاہیں گے کہ کوئی جیے بغیر محبت اہل بیت؟ اس کا مطلب یہ کہ ہم نے نام موت کا لیا ہے، مقید زندگی کو کیا ہے۔ کیا حسین لفظ تھا، کیا حسین لفظ تھا جس نے ترجمہ کر دیا۔ خطابت کبھی کبھی لفظ پہ آ کر ٹھہر جاتی ہے۔ ہم نے نام موت کا لیا ہے، مقید زندگی کو کیا ہے۔ جب ہم یہ نہیں چاہتے کہ تم مرو بغیر محبت آل محمد کے، تو ہم یہ کب چاہیں گے کہ تم جیو بغیر محبت آل محمد؟ اس کا مطلب یہ کہ ہر قدم پر تمہیں جینا ہوگا تو محبت آل محمد کا سہارا لے کر جینا۔ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے وہ تمام مومنین جو اسلامی تحائف کے امیدوار ہوتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں لفظوں کو کہیں نہ کہیں یقین کی وادی میں اتار سکتا ہوں تو وہ لفظ ہے، ظاہر سی بات ہے، جن کے نام پر جینے کا یہ انعام ہے، ان جن کے نام پر مرنے کا یہ انعام ہے، ان کے نام پر جینے کا انعام کیا ہوگا؟ بہت متوجہ نہیں ہوئے آپ؟ جن کے نام پر مرنے سے شہادت ملتی ہے، ان کے نام پر جینے سے کیا ملے گا؟ شاید یہی وجہ تھی کہ جس نے ان کے نام پر جینے کی نیت کی تو مسلمان بن گیا، جب ان کے نام پر مرنے کی نیت کی تو حضرت سلمان بن گیا۔ یہ تھا وہ جس نے ان کے دروازے پر جا کر مرنے کی نیت کی۔ تو آپ کے، میرے اور سب کے سامنے ایک سوال ہے۔ وہ سوال کون سا ہے؟ وہ سوال ہے اسلامی زندگی کا۔ اسلامی زندگی یہ کیا ہے مولانا؟ دراصل ہم جس اسلامی زندگی کی بات کرتے ہیں، اس اسلامی زندگی میں پہلے زینے کا نام اسلام ہے، اور ہم اسی کو آخری زینہ سمجھ رہے ہیں۔ ہم کلمہ پڑھنے ہی کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں، جبکہ میں آپ کو ایک آیت ایسی سناتا ہوں جنہوں نے کبھی کلمہ نہیں پڑھا اور وہ پہلے سے مسلمان ہیں۔ ارے کا مولانا ایسے کون ہے؟ میں آیت سناتا ہوں، وَلَهُ أَسْلَمَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ زمین اور آسمان کی آغوش میں جتنی چیزیں ہیں سب کی سب مسلمان ہیں۔ پیپل نے کب کلمہ پڑھا؟ نیم نے کب کلمہ پڑھا؟ کیکڑ نے کب کلمہ پڑھا؟ کھجور نے کب کلمہ پڑھا؟ کنکر نے کب کلمہ پڑھا؟ پتھر نے کب کلمہ پڑھا؟ ہاں پڑھ لیتا اگر رسول کا ہاتھ مل جاتا، لیکن بغیر کلمہ پڑھے جب پتھر مسلمان ہے تو کون کون مسلمان نہیں ہو سکتا؟ مگر یہ عجیب بات ہے کہ یہ مسلمان تو ہو سکتا ہے مگر نقلی ہوگا، اصلی نہیں ہوگا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔
نقلی مسلمان یہ کیا ہے مولانا؟ جس کا وجود اسلام کی تعبیر بنے گا. شہود نہیں، شہود وہ ہوتا ہے جو اسلام کو یہ بتا دے. میں ایک حدیث سنا دوں، ایک صلوات پڑھ دے محمد والے. اس کے بغیر بات بن نہیں رہی، بات بن ہی نہیں رہی. رسول اللہ سے پوچھا گیا مسلمان کسے کہتے؟ تو رسول اللہ کو کہنا چاہیے تھا جو نماز پڑھ دے وہ مسلمان، جو روزہ رکھ دے وہ مسلمان، جو ہر جمعرات کو نوچندی جمعرات کو درگاہوں پہ چلا جائے وہ مسلمان، کئی کلاوے جس کے ہاتھ میں دکھائی دیں وہی مسلمان، جو سب سے اونچا علم اٹھانے کے لیے ساری سماج سے لڑ جائے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. ذرا سوچئے کہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا ہے تو 8 تاریخ کو ہی نظر آئے گا کہ تم کتنے جوان ہو گئے ہو جو علم اٹھاؤ گے. اس جوانی کا مظاہرہ کسی کمزور کا ہاتھ پکڑنے میں لگاتے. طاقت اس کا نام نہیں ہے جو ابھرتے ہوئے کو گرا دے، طاقت اس کا نام ہے جو گرتے ہوئے کو اٹھا دے. توجہ دیجیے گا، بہت توجہ دیجیے گا. اب آخری لفظ سنیے. دولت اسے نہیں کہتے جو کسی غریب کو کچل دے، دولت اسے کہتے ہیں جو غریب کو سنبھلنے کے قابل بنا دے. توجہ دیجیے گا، توجہ دیجیے گا. لفظ سنیے. چھیننے کا نام مالدار نہیں ہے، بانٹنے کا نام مالدار ہے. یہ کیسی دنیا ہے کہ نہیں 8 تاریخ کو پہلی تاریخ سے انتظار کر رہے تھے، نہ جانے کتنی مرتبہ جم گئے صرف اس لیے کہ 8 تاریخ کو علم اٹھائیں گے. یہ ڈولے شولے کون سے دن دیکھیں گے؟ آج ہی تو پتہ چلے گا کہ ہم کتنا لمبا علم اٹھا سکتے ہیں، وہ بھی بغیر ڈور کے. میں نے کہا تم کسی اور چیز میں طاقت کا مظاہرہ کیوں نہیں کر رہے ہو سوائے علمداری کے؟ وہ بھی تو بہت بڑا طاقتور تھا جو کربلا میں علمدار تھا. میں نے کہا بے وقوفی تو یہی ہے، وہ علمدار بھی تھا وفادار بھی تھا. ایک صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. تم بھائی کی مدد کیے بغیر علمدار، تم مکار ہو مگر علمدار، تم غدار ہو مگر علمدار. سارے سال بے ایمان رہ کے 8 تاریخ کو ایمان جاگا. سارے جم کا چکر اسی میں ہے. کہا مولانا ایک چکر اور بھی ہے، ہم تو کبھی بھی علم نہ اٹھاتے اگر علمدار کو دیکھنے کے لیے خواتین نہ آتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت اور ہے، دکھاوا اور ہے. تم یہ ضرور کہو گے کہ مولانا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ظاہر سی بات ہے، اگر ماتم ہی کرنا ہے تو کیا ضروری ہے کہ کپڑے اتار ہی کے ہو؟ اس کا مطلب یہ کہ اگر کپڑوں پہ ماتم ہو سکتا ہے تو کپڑے اتارنے کا بھی کوئی سبب ہونا چاہیے. سبب کیا ہے؟ بدن دیکھتا ہی جب ہے جب بنیان اتر جائے. صلوات بیڑے محمد و آل محمد. سبب کیا ہے؟ کوئی تو سبب ہونا چاہیے. ماتم کرنے کا ایک سبب ہے کہ آپ کے اوپر غم ہے، کرتا اتارنے کا کیا سبب؟ ارے کیا مولانا کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ بہت سے لوگوں کو ہم نے زنجیر کا ماتم ایسے بھی کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ ان کا بنیان بدن پہ ہے پھر بھی زنجیر کا ماتم کر رہے ہیں. تو یا تو یہ غلط ہے یا یہ غلط ہے، دونوں میں سے ایک غلط ہے. کہ نہیں بنیان پھٹ جائے گا. ایک بنیان کو بچا رہا ہے، اپنے آپ کو نہیں بچا رہا ہے، بنیان کی اتنی حفاظت کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تیری طبیعت میں کچھ اور پایا جاتا ہے، تیرے مزاج میں کچھ اور پایا جاتا ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ہر دین کے آنگن میں بے دینی علم برداری کرتی ہوئی کھڑی رہتی ہے. اگر نماز پڑھتے ہوئے کوئی آدمی یہ نیت کر لے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے اور الحمد کے پڑھنے میں فرق آ جائے تو یہ دین نہیں ہے، بے دینی ہے. توجہ دیجیے گا، بہت توجہ دیجیے گا. اور اگر پروگرام کرتے ہوئے صرف یہ نیت رہے کہ بہت سے لوگ کمر پہ تھپ تھپا کے کہیں بہت اچھی بریانی تھی،
बड़े अच्छे दौर में थे। तो सोचो जब दाद यहां ले रहे हो तो इनाम वहां क्या लोगे? तुमने इनके लिए किया है या उनके लिए किया है? और मैं कभी कभी कहता हूं कि तुम्हारा थोड़ा सा खाना रखा हुआ ये बताता है कि मरहूम के लिए कितना है, पब्लिक के लिए कितना है। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। तुम्हें अपने पूरे दीन पर गौर करना चाहिए। खालिक कायनात कहता है कि तुम मरने से पहले मुसलमान बनो, मरो तो मुसलमान बनो। इस्लाम नाम है, नाम है किसका? बहुत सारी। रसूल अल्लाह कौन मुसलमान? तो कह दो कि नमाजी मुसलमान, हाजी मुसलमान। कौन है? हाजी तो हाजी है, मुसलमान थोड़ी है। हाँ ये और बात है कि मुसलमान होकर ही हज होगा, मुसलमान हज होकर ही रोजेदार होगा। लेकिन किसे कहते? मन सलिमल मुस्लिमून मिन यदिही व लिसानिही, जिसकी जबान और हाथ से दूसरे मुसलमानों को कोई तकलीफ न हो। अब आप सोच लीजिएगा कि मस्जिद में भी एक दूसरे के ऊपर गौर के देखना, मस्जिद में भी झगड़ा, मजलिस में भी टकराव। हद ये हो गई कि चलो बटोरने पर झगड़ा होता तो गनीमत थी, तबर्रुक के बांटने पर भी झगड़ा। अब तुम्हारी तबीयत समझ में आती है कि तुम मजलिस इत्तेहाद के लिए करते हो कि फसाद के लिए करते हो। बड़ा निज़ाम है जहां शरीयत तुमसे कुछ चाह रही है, तुम शरीयत के लिए कुछ चाह रहे। इसमें अब देखो कहां हो। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। मैं ये समझता हूं कि अगर कोई जाकिर, कोई खतीब, कोई मौलवी किताबें पढ़ रहा होता है तो उसकी हैरत की इंतहा नहीं रहती है जब वो ऐसे अक़वाल के करीब से गुजरता है। मैं एक ऐसी हदीस आपकी खिदमत आलिया में अर्ज करना चाहता हूँ जो इस ज़माने की तर्जुमानी के लिए मौलाए कायनात ने सारी दुनिया के सामने रखी। कहते हैं कि याती अलन्नासे ज़मानुन ला यब्का बिल कुरान इल्ला रस्मुह, लोगों पर एक ऐसा वक्त आएगा कि कुरान के नाम पर सिर्फ रस्म बाकी रह जाए। जितना गौर कर सकते हो करो और जितना दिमाग पर जोर दे सकते हो दो। एक रस्म बाकी रह जाएगी, उस बेटी को भी कुरान जाएगा जो कुरान पढ़ना ना जानती है। मुतवज्जे है? किसको कुरान दे रहे हो? न मियाँ पढ़ना जानता है, न बीवी कुरान पढ़ना जानती है। तो फिर कुरान देने का मतलब, कल कुरान इसलिए दिया जाता था कि वो बेटी जो हमारे घर में रोजाना तिलावत करती है जब ससुराल में पहुंचेगी तो कुरान पता नहीं मिले या ना मिले, लिहाजा हम साथ में कुरान दे रहे हैं। आज कुरान इसलिए नहीं दिया जाता कि बेटी तिलावत करेगी, आज कुरान इसलिए दिया जाता है कि बारात की कुरान हिफाजत करेगा। बचाव का एक तावीज़ है। किसी एक आदमी से तावीज़ लेते, उसमें कुरान की एक आयत होती, हम पूरा कुरान ही क्यों ना दे दें? एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। कुरान को बस के आगे लेके बैठना, जरा सोचो तो सही। बारात में कुरान आगे आया, जिंदगी में कुरान आगे नहीं आया। पूरी जिंदगी गुजर गई, कभी कुरान आगे नहीं था। तुमने नाश्ता किया, कुरान आगे नहीं था। तुमने खाना खाया, कुरान आगे नहीं था। तुमने बेईमानियां की, कुरान आगे नहीं था। तुमने दूसरों के घर लूटे, कुरान आगे नहीं था। तुमने जिंदगी के अंदर हर अय्याशी की, कुरान आगे नहीं था। आज बारात में कुरान को आगे लेकर बैठना। तवज्जो दीजिएगा, कुरान रखो, बारात आ गई। कहां रखे? ऊपर रखो। कुरान तो पहले से ऊंचा है, वो तो तुम्हें ऊंचा करने आया है। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद।
قرآن اونچائیوں پر رکھنے سے فائدہ نہیں ہوگا، قرآن دل میں پرکھنے سے فائدہ ہوگا، دل میں بسانے سے فائدہ ہوگا۔ میرے عزیزو، پورے دین پر جب آپ توجہ دیں گے تو آپ کو ایسے بھی مومنین کرام ملیں گے جنہوں نے زندگی بھر تبرک لے کر زندگی گزاری ہے، کبھی مجلس کرانے کا شوق ہی پیدا نہیں ہوا، پھر بھی مومنین کرام۔ آپ سوچئے، جو یہ کوشش کرتے رہے کس کی نیاز میں کتنا مال ملے گا اور اپنے گھر میں ایک پلیٹ میں نیاز بھی نہ دلا سکے، ایسے بھی نیاز مند ہیں شریعت میں۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ ایسے بھی شریعت میں نیاز مند ملیں گے۔ ذرا سوچئے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے بقرہ عید کا دن ہے، الحمدللہ، کہاں جا رہے ہو؟ بقرہ عید ہے۔ کدھر جا رہے ہو؟ تو گانا پڑھیں گے۔ کہاں پڑھو گے؟ جنگل میں، دھوپ ہے، گھر بیٹھو۔ کہا نہیں، جاؤں گا ضرور۔ کیوں جاؤں گا؟ کہا نماز ہے، عید ہے، دگانا ہے، الحمدللہ، بوٹیاں برسیں گی، بکرے بٹیں گے، گوشت گھر میں آئے گا، کتنا بہترین تہوار ہے۔ ذرا اس سے پوچھو، نماز پڑھنا ہی سنت ہے، کیا قربانی کرنا سنت نہیں ہے؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ کیا لفظ ہے جو میں آ رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے 2 رکعت نماز رکھی تاکہ یہ پتا چل سکے کہ اعمال سے کتنی محبت کرتے ہو، قربانی رکھی تاکہ پتا چل سکے مال سے کتنی محبت کرتے ہو۔ اعمال کا مومن تھا، مال کا کنجوس تھا، یہ بھی سنت تھی، وہ بھی سنت تھا۔ نہ مولانا، نماز پڑھ کے ہی گزارا کر لیں گے، کھا کے ہی گزارا کر لیں گے، کھلانا کیا مطلب؟ تو ایسے بھی تو مومنین ہیں جو زندگی گزر گئی مومنین کی، اور مومنین کی بستی میں رہے، گھٹنے ٹیک ٹیک کر مومنین بنے، اور ایک دن کے لیے مال پہ کوئی نہیں ہے۔ میں آیت سناتا ہوں، اگر آپ کو حدیث بری لگ رہی ہے یا بات بری لگ رہی، آیت سنیے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ میں کہتا ہوں جب مولوی پڑھ کے آتا ہے تو یہ حالات ہوتے ہیں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم کبھی بھی نیکیاں نہیں پا سکتے جب تک وہ چیز خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو، جس سے تم محبت کرتے ہو۔ اگر تمہیں عقل سے محبت ہے تو عقل کو دین کی راہ میں خرچ کرو، اگر تمہیں طاقت سے محبت ہے تو طاقت کو دین کی راہ میں خرچ کرو، اگر تمہیں مال سے محبت ہے تو تم مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ورنہ یا امام کوئی فائدہ نہیں دے گا اگر خمس کی کوئی تاریخ ہی یاد نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ چلیے صاحب، بات تمام ہو گئی۔ آج بغیر بریانی کی یہ مجلس اس بات کا ثبوت بھی بن رہی ہے کہ کس قدر پبلک کا رجحان کہاں پہنچ چکا۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ آگے چلتے رہو، آہستہ آہستہ تمہیں پتہ چلنے لگے گا، تمہیں پتہ چلنے لگے گا عوام کی منزل کیا ہے، امام کی منزل کیا ہے، کون سا دین، کون سا مذہب۔ یہی وجہ ہے برسہ برس ہو گئے ایک قوم کی ایک عادت کو کہ کوئی بھی بیمار کو دیکھنے کے لیے بھیڑ نہیں لگاتا، میت میں بھیڑ لگتی ہے۔ کیوں؟ مرنے کے بعد اتنی محبت امڈ آئی کہ تم نے دروازہ توڑ دیا، میت نکلنے کا موقع بھی ملنا مشکل ہو گیا۔ مرنے کے بعد تم اس کا کیا کر لو گے؟ یا 8 دن پہلے تمہاری مجبوری میں تھا، یا ایک ایک کو یاد کر رہا تھا، فلاں کیسا ہے، فلانے کا کیا حال ہے۔ یہ دوسروں کا حال اس لیے پوچھ رہا تھا کہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ وہ میرا حال پوچھنے نہیں آیا۔ کتنی قیمتی ہوگی وہ مشایعت جنازہ جس میں عیادت کی عادت ہی نہیں۔ کیا عیادت ثواب نہیں ہے؟ اسپتال میں کسی غریب کو دیکھنے جانا ثواب نہیں ہے؟
کسی کو بستر پہ ایڑیاں رگڑتے ہوئے دیکھنا ثواب نہیں ہے؟ کسی مریض کے سراہانے پہنچ کر اسے تسلی کے الفاظ دینا ثواب نہیں ہے؟ رسول اللہ نے صرف میت اٹھانے کو ثواب بتایا تھا، کسی مریض کی مدد کرنے کو ثواب نہیں بتایا تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ تم جانتے ہو کہیں اسپتال میں گئے اور مسئلہ مال کا آ گیا، اسپتال میں گئے سوال بیٹے نے کر لیا، چچا تھوڑے سے پیسے دیتے چلے جاؤ، لہذا ہم دیکھنے ہی نہیں جائیں گے، مرنے کے بعد کفن میں کتنی دولت لگے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مذہب بھی تم اتنا ہی استعمال کرتے ہو جتنا تمہارے فائدے کا، وہاں تم گزرتے بھی نہیں ہو جہاں تمہاری جیب پہ تھوڑی سی آہٹ ہو رہی ہو۔ سماج پریشان رہا، تم مطمئن بیٹھے تھے، آدمی آخری سانسیں لے رہا تھا، تم مطمئن بیٹھے تھے، آج 40واں آ گیا، تم حاضر بیٹھے۔ کیا اس سارے دین و مذہب کا یہ ترجمہ ہے جو تمہارے سامنے سے ہو کے گزرتا ہے؟ جب اس چیز کو بہت قریب لاؤ گے تب تمہیں پتہ چلے گا کہ آج ایک رشتہ دار کو یہ کہہ کر فون کرتا ہے کہ کوئی نہیں آنے والا، مرا ہمارا ہے، لہٰذا ہم ہی چلیں گے۔ کتنے بھانجے ہیں جو آج اس مجلس میں بیٹھے ہیں، کتنے بھانجوں کے رشتہ دار ہیں جو آج اس مجلس میں بیٹھے ہیں، کتنے بھتیجے ہیں جو آج اس مجلس میں بیٹھے ہیں۔ دور دراز ایک شخص نے دم توڑا، جس کی زندگی کا آغاز ہوا تھا اس کی بھری ہوئی بستی میں، برادری کے سامنے جہاں آغاز پذیر ہوئی تھی، وہ ساری باتیں اس وقت یاد آتی ہے جب انسان کو تکلیف بڑھنے لگتی ہے، جب آدمی کو پریشانیاں آگے آنے لگتی ہے، اسے اپنے اعز و اقارب یاد آنے لگتے ہیں۔ یہاں تک روایات کے اندر موجود ہے کہ جب انسان کے حالت احتضار کا وقت آتا ہے تو روحوں کو یہ اجازت دی جاتی ہے کہ وہ آنے والے کا استقبال کرنے کے لیے اس کے گھر پہنچ جائے، لہٰذا وہ سب کو دیکھنے لگتا ہے، تم میرے پاس آ گئے ہو عزیزو۔ مرنے کے بعد بھی میری یہ روایتوں کے اندر موجود ہے، کبھی میں پڑھوں گا کہ روحوں کا رشتہ داروں سے نہیں ٹوٹتا۔ میں نے یہ احادیث میں پڑھا ہے کہ جب بھی کوئی اپنے چاہنے والے کی قبر پہ جاتا ہے جس سے وہ زندگی بھر ملتا رہا ہو تو وہ معانست اختیار کرتے ہیں۔ معانست کا مطلب پہچانتے ہیں، اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، کون ہے جو ہماری قبر پہ آیا۔ اس کی روح چونکہ وسیع و عریض روح ہوتی ہے، اس کو مرنے کے بعد میں آزاد کر دیا جاتا ہے اور اس کی روح کی وسعت بہت بڑی طاقت ہو جاتی ہے، وہ اپنوں کو دیکھ رہی ہوتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہاں میں بہت زیادہ اور بہت طول و طویل بحث نہیں کرنا چاہتا روح کے بارے میں، لیکن مرنے والے کو جو لوگ گزر گئے جب وہ یاد آنے لگتے ہیں تو جو زندہ ہیں وہ کتنا یاد آتے ہیں۔ ایک ایسی جگہ مرنا جہاں اپنا کوئی نظر نہ آ رہا ہو سوائے اولاد کے، جہاں اپنا کوئی دکھائی نہیں دیتا ہو سوائے اپنے خاص الخاص کے۔ کیا بیتتی ہوگی ان افراد پر جو چچا کو ڈھونڈ رہے ہوں، بھتیجوں کو تلاش کر رہے ہوں، بھانجوں کو یاد کر رہے ہوں۔ ہاں عزیزو، پاکستان میں سبطین ماموں کی یہ میت آج یہاں سویم اس بات کا ثبوت ہے کہ محبت کا ایک بہت بڑا جڑاؤ ہے جو ایک دوسرے سے ملحق ہوتا ہے۔ چنانچہ روایات کے اندر یہ باتیں پائی جاتی ہیں کہ جس طرح زندہ لوگ تحائف سے خوش ہوتے ہیں، مردے تمہاری معانست اور تمہارے فاتحہ اور ایصال ثواب سے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بس میں تمام کر چکا، لیکن میں آج مردے کس قدر اپنوں سے منسوب ہوتے ہیں یہ ایک روایت سنا کے بعد تمام کرتا ہوں۔ ایک عورت جس کا شوہر مر گیا، ہمیشہ 40 دن تک اپنے شوہر کے نام پر کھانا بھیجتی رہی۔ اس علاقے کا ایک متدین انسان جو پورے سماج میں طے تھا کہ اس کے اندر مرنے والے کا کھانا آتا ہے اس کے گھر، چونکہ اس کے گھر بہت سی جگہوں سے آنے لگا، لہٰذا وہ اس کھانے کو کھا نہیں پاتا تھا۔ اس نے ایک بھینس پال رکھی تھی، اس بھینس کے سامنے وہ کھانا ڈال دیتا تھا، نتیجہ وہ بھینس کھانا کھا جایا کرتی تھی۔ لیکن یہ عورت اپنے یتیم بچے سے یہ کہتی تھی کہ بیٹے
تم بعد میں کھانا کھانا، پہلے باپ کے نام کا کھانا فلاں جگہ پہنچا کے، یہ باپ کے نام کا کھانا لے جاتا، خود بھوکا ہوتا تھا لیکن اسے اچھا کھانا دیتا تھا اور حسرت سے اس کی طرف دیکھتا تھا۔ ان 40 دنوں میں ایک دن ایسا ہوا کہ اسے بہت تیز بھوک لگی ہوئی تھی اور یہ سوچنے لگا کہ روزانہ میری ماں اس کو کھانا دیتی ہے جسے کھانے کی کوئی پرواہ ہی نہیں، غیر مستحق تک کسی چیز کا پہنچانا کتنا بڑا جرم ہو سکتا ہے، یہ آپ ملاحظہ فرمائیں، غیر مستحق تک کسی چیز کا پہنچانا کتنا بڑا جرم ہے، یہ ملاحظہ فرمائیں۔ یہ اپنے باپ کی قبر پہ گیا اور اس نے باپ کی قبر پہ کھانا رکھا اور کھانا رکھ کے ایک جملہ کہا، ابا معاف کرنا، مجھے بہت تیز بھوک لگ رہی ہے، آج میں کھانا وہاں نہیں دے کے آؤں گا۔ اور یہ کہہ کے بسم اللہ کہہ کے کھانا کھانا شروع کر دیا، برتنوں کو سمیٹا اور سمیٹ کے اپنے گھر آ گیا اور آنے کے بعد میں بولا بیٹا کھانا دے آیا؟ کہا ہاں اماں جان میں نے کھانا وہاں پہنچا دیا جہاں پہنچانا تھا۔ کہا بیٹا ٹھیک ہے۔ رات ہوئی، رات کو شوہر خواب میں آیا، کہا تم کیسے ہو؟ کہا میں ہوں تو صحیح مگر جس دن سے آج تک میں تم سے جدا ہوا ہوں مجھے آج کھانا ملا۔ کہا تم یہ کیسے کہہ رہے ہو کہ تمہیں آج کھانا ملا ہے؟ میں تو روزانہ کھانا بھیجتی ہوں، پہلے تمہارے نام کا کھانا بھیجتی ہوں، بعد میں اپنے بچوں کو کھانا دیتی ہوں۔ کہا وہ کچھ بھی ہو لیکن میرے پاس کھانا آج پہنچا ہے۔ بس ایک مرتبہ اس نے اپنے بچے کو جگایا اور جگا کے بولی میرے لال تو کھانا کہاں دے کے آیا ہے؟ کل تک کھانے کا کیا ہوتا تھا؟ کہا اماں مجھے معاف کر دے، مجھے بہت بھوک لگی ہوئی تھی، میں نے باپ کی قبر پر بیٹھ کر کھانا کھا لیا۔ وہ عورت ایک مرتبہ اس آدمی کے گھر گئی جس کے کھانا بھجواتی تھی، بھائی تم کھانے کا کیا کرتے تھے؟ کبھی بھی اتنی جگہوں سے کھانا آتا ہے، میں جانوروں کو کھانا ڈال دیتا تھا، میں بھینس کو کھانا ڈال دیتا تھا، اس لیے میں کھانا نہیں کھاتا تھا، مجھے معاف کر دے۔ بس ایک مرتبہ وہ عورت اپنے شوہر کی قبر پہ جاتی ہے اور کہتی ہے میرے والیو وارث مجھے معاف کر دے کہ میں غیر مستحق تک کھانا پہنچاتی رہی۔ ہاں عزیزو، یہ ہوتی ہے وہ منزل جو روح کے رشتے کی روح سے ہوتی ہے، مگر اس کو کیا کیجئے کہ قید خانہ شام میں جناب سید سجاد نے پوچھا اے پھوپھی اماں میں نے آپ کو کبھی بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، کیا وجہ ہے کہ آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں؟ کہا بیٹا کھانا پانی اتنا کم آتا ہے کہ میں اپنے حصے کا کھانا اپنے بچوں کو کھلا دیتی ہوں، آؤ میرے ساتھ چلو۔ اب جو جناب سید ساتھ چلے تو جناب سکینہ کو جناب زینب نے اٹھایا، آواز دی بیٹا ارے پانی کی وجہ سے اس کے ہونٹوں پر پپڑیاں جم گئی ہے، اس کا جسم جگہ جگہ سے پھٹنے لگا ہے، میری بچی کم پانی کی وجہ سے اتنی پیاسی ہے کہ اس کے جسم پر پیاس طاری ہو گئی ہے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الہی بحق الزہرا وعدوہا وبالہا وبنیہا۔ پروردگار عالم جو حاضر مجلس ہے ان کے عقدۂ مشکل کو حل کرنا، میرے معبود ہماری مرادوں کو برلانا، پروردگار جو اس مجلس کا ثواب تو نے معین کیا ہے اس کو مرحوم کی روح کے لیے تسکین کا سبب قرار دے دینا، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرمانا۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم سید محمد سکتین ابن سید محمد حسین کی روح السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن اللہ، السلام علیکم وعلیکم وعلیکم وعلیکم
السلام عليك ابن أمير المؤمنين وابن سيد المرسلين. السلام عليك ابن فاطمة الزهراء سيد سائر العالمين. السلام عليك وعلى ولدك علي وعلى أخيك ابن العباس وعلى سائر المستفيدين ما تمليك ويا ليتنا كنا معهم فوزا فوزا عظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم غريب الغرباء. السلام عليكم ورحمة الله الفقراء. السلام عليكم شمس الشموس السلام عليكم مغيث الشية والزوار في يوم الجزاء. السلام عليك يا سلطان الرب ورجل يا ملك علي بن موسى رضا عليك التحية والسلام. لك اسمك الفداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أهل الزمان الأمان من فتنة الزمان. السلام عليكم خليفة الرحمن. السلام عليكم خليفة القرآن. السلام عليكم من سوى الجان. السلام عليكم مظهر الإيمان. السلام عليكم من كفر الطغيان. السلام عليكم تخير الفقوان. السلام عليكم من مهد آخر الزمان. أجل الله تعالى فرجك فأسأل الله تعالى مخرج من ذهولك وجعلنا من سالم وأمانك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاتحة.